جب بچہ پیدا ہوتا ہے بائی برتھ سب سے پہلے اس کی ایک انسٹنکٹ ڈیولپ ہوتی ہے جس کا نام ہے انسٹنکٹ آف فیئر، خوف، بھے، ڈر۔ قدرت نے انسان کی فطرت میں ڈر رکھا ہے، اسی ڈر کی وجہ سے پوری زندگی کی پلاننگ ہوتی ہے۔ آپ کا سویٹر سردی کے ڈر کی بنا پر، آپ کی ایجوکیشن جہالت کے ڈر کی بنا پر، آپ کی یہ دیواریں چوروں اور چکوں کی بنا پر، یہ چھت بارش اور اوسنوں کی بنا پر۔ پوری زندگی کی بنیاد ہے ڈر اور اس کا سلوشن ہے سیولائزیشن۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ڈر اس کے ساتھ آتا ہے، ڈرتا ہے۔ اس نے آکسیجن دیکھی پہلی مرتبہ، یہ کیا ہے؟ ماں کے پیٹ میں تو ہوا کا گزر تھا نہیں۔ اس نے دوسروں کے ہاتھوں کا لمس دیکھا، یہ مجھے کون چھو رہا ہے؟ یہ ماں کے پیٹ میں تو نہیں تھا۔ یہ آوازیں کیسی ہیں؟ پہلے یہ آوازیں نہیں سنتا تھا۔ یہ بو کیسی ہے آدمیوں کی؟ پہلے تو میں نے بو نہیں سنی۔ اجنبی ماحول میں وہ روتا ہے، انسٹنکٹ ابھری۔ جب فیئر کریٹ ہوتا ہے تو سیکورٹی پرووائڈ ہونی چاہیے۔ ان دونوں کے ساتھ ڈر اور حفاظت دونوں ساتھ چیز۔ آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ڈریے گا مت، جب میں یوں کروں گا فوراً آپ یوں کر لیجیے گا۔ یہ کیا ہوا؟ جب ڈر ہوا، آنکھ نہ پھوٹ جائے تو آپ نے بند کر لیا، ہاتھ یوں کر لیا، پیک۔ یہ ہے سیکورٹی بائی نیچر۔ جب فیئر پیدا ہوتا ہے تو سیکورٹی پرووائڈ ہونا ضروری۔ بچے کے اندر ڈر پیدا ہوا، ڈر رہا ہے وہ، کون لوگ ہیں، یہ چھوا کس نے مجھے، ہوا کیسی ہے، یہ بو کیسی ہے، یہ بول کون رہا ہے، یہ کیا ہنگامہ ہے، یہ ہے کیا چیز ہے۔ اس ڈر کے ساتھ اب چاہیے کہ نرم و نازک گداز سینے سے کوئی لگا لے۔ جتنا بھیج کے لگائے گا بچے کے سب کانشس میں سیکورٹی کا احساس ہوگا۔ نہ غیروں میں نہیں ہے، یہ تو کوئی اپنا ہے، اس کی خوشبو جانی پہچانی سے معلوم ہو رہی ہے۔ اس لیے ولادت کے بعد جب بچہ جہاں پیدا ہوتا ہے وہاں پر ایک ایسی بو پیدا ہوتی ہے چاروں طرف جو باہر کے جرم اس کو روکتی ہے۔ یہ ماں کے جسم سے نکلا ہوا اینٹی جرم پروسیس ہے قدرتی۔ اب جتنا بھیج کے وہ پیار کرے گی اتنا ہی بچے کو حفاظت کا احساس ہوگا، اور جتنا نظر انداز کر دے گی سب کانشس میں اس کے اگر فیئر بیٹھ گیا تو کبھی بولڈ اسٹیپ نہیں لے سکتا۔ سنیے، جو آدمی گھبراتے ہیں نا، چلو، یہ وہ ہیں کہ جن کی ماں نے کلیجے سے کم لگایا ہے۔ اور سنیے، جو آدمی اپنی بیوی پر ڈنڈا پکڑتے ہیں، رات دن بچوں کو مارتے ہیں، ان کی سائیکولوجی کیا ہے؟ کیوں مارتے ہیں؟ مار کے لہو لہان کر کے مطمئن ہو کے بیٹھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ماں نے بھیج کے ہگی پیار نہیں کیا، ان کے دل میں ڈر بیٹھ گیا، اور سب کانشس نے کہا تیرا کوئی نہیں ہے اس دنیا میں، تو ہر ایک کو وہ شک کی نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ یہ بھی دشمن نہ جانے کیوں آیا ہے میرے گھر میں، یہ کہیں کچھ کھلا نہ دے مجھے، یہ پتہ نہیں کیا۔ یہ جو کریکٹر ہوتا ہے یہ وہ کریکٹر ہے جو سماج کے لیے ناسور بن جاتا ہے، مگر یہ ناسور ماں اور باپ کا پیدا کرتا ہے، اسے پیار نہیں کرتا۔ یورپین کلچر کا سب سے بڑا فتور اور قصور یہ ہے کہ بچے تو پیدا کر دیتے ہیں ایکسیڈنٹل، مگر ان بچوں کے پاس بیٹھنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ اللہ نے انسان کے دماغ میں کچھ ویکیومز بنائے ہیں، سیل خالی، ان سیلز میں اگر محبت نہ ڈالی جائے تو بچے پھر اداس ہو جاتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ ان کے بچے ٹیررسٹ بدماش ہو کے باہر کیوں نکل جاتے ہیں۔ 12 برس کا لڑکی ہوئی اور وہ چھوڑ کے چلی گئی، 15 برس کا لڑکا ہوا، اوکے ڈیڈی سی یو اگین، بائے بائے، اوکے بائے۔ یہ کیا؟ یہ ریونج ہے کہ کل تم نے ہمیں جوانی میں چھوڑا تھا، آج ہم تم کو جوانی میں اپنی چھوڑ رہے ہیں۔ پوری سوسائٹی میں زہر پیدا کر دیا تم نے، اور پھر تانا دیتے ہو مسلمانوں۔ تو اب لامحالہ بچے کو جب تک کہ وہ دودھ پیے ماں کے پہلو میں اس کو لیٹنا چاہیے، تو ماں کو اتنا وقت دو
کہ ہر وقت وہ بچے کی حفاظت کرے. اور یہ کہ نرسنگ ہوم میں پالیں گے تو میڈم یہ انسان کے بچے ہیں، کتے بلی کے بچے نہیں کہ کہیں بھی باندھ دو. ان کو ماحول، ایٹماسفیئر ان کو معلم ہے، ٹیچر ان کی. کتے بلی اپنے طریقے سے خود پلتے ہیں، ان کو ضرورت نہیں ہے کسی اسکولنگ کی. بچے کو ضرورت ہے تربیت کی. تو لہذا قدرت نے سب سے پہلے تربیت پر نظر رکھی ہے. اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ کی سب سے پہلی صفت ایک ہی ہے کہ رب العالمین، خالق العالمین نہیں کہا. قدرت نے اس پر فخر نہیں کیا کہ الحمدللہ خالق العالمین، اس پر فخر نہیں کیا کہ میں نے خلق کیا، فخر اس پہ کیا کہ میں رب العالمین ہوں. یعنی اللہ نے پیدا، خلق کرتے ہیں پیدا کر کے چھوڑ دینا. یہ منبر تھا، اس کا ایک خالق تھا، پیدا کر کے چھوڑ دیا. اس کا ایک ڈیزائنر تھا، پیدا کر کے چھوڑ دیا. یہ بلڈنگ تھا، ایک بلڈر تھا، پیدا کر کے چلا گیا. کارپیٹ والا تھا، کارپیٹ بچھا کے چلا گیا. اب اس کا کوئی لنک نہیں ہے. خالق اپنا رشتہ توڑ دیتا ہے خلق کے بعد. رب جب تک کہ مخلوق، سن لیے واٹ از دی مینس آف رب، جب تک کہ مخلوق اپنے آبجیکٹو پہ نہ پہنچ جائے، ہدف ڈیسٹینیشن تک نہ پہنچ جائے، جب تک رب لگا رہتا ہے ساتھ. کیا کھلائے، کیا پلائے، کیا دکھائے، کیا کرے، جملہ فیسلٹیز کو پرووائڈ کرنے کا نام ہے رب. وہ رب العالمین ہے. ماں کو اس نے رب بنایا ہے. جب تک کہ بچہ ڈیسٹینیشن پہ نہ پہنچے تم ساتھ ساتھ رہنا، ساتھ ساتھ رہنا. بوڑھی ماں، بوڑھا باپ کچھ نہیں ہوتے، مگر موسیٰ کے لیے حدیث قدسی میں آیا، موسیٰ سنبھل کے رہنا، اب وہ ماں زندہ نہیں ہے جس کی دعائیں تمہیں بچا لیا کرتی تھی. آپ نے اندازہ لگایا کہ نبوت کو بھی بچاتی ہے تو ماں بچاتی ہے، اور امامت کو بھی بچاتی ہے تو زینب کی شکل میں ماں بچاتی ہے. آپ نے ملاحظہ فرمایا یہ ہے ماں کی ذمہ داری. تم نے اسے آوارہ عورت بنا کے سجا کے برہنہ لباس کر کے ہر چیز کے اوپر رکھ دیا. کوئی فرق نہیں ہے. نینوا، سور، طرابلس، شام، دمشق، کابل کے بازاروں میں جہاں عورت بکتی تھی تم بھی عورت کو آج بھی بیچتے ہو. کوئی فرق نہیں.